الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بڑی محبت کے ساتھ محترم ظہر ذکی صاحب نے بھی اور محترم سلیم صاحب نے اس میٹنگ میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن میں اپنی کچھ مصروفیت کی بنا پر اس میٹنگ میں شامل نہیں ہو سکا، لیکن میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو میسیج کے ذریعے اس بابرکت جو میٹنگ ہے، اس بابرکت اجلاس میں شمولیت اختیار کر لوں۔ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیک کام ہم سر انجام دے رہے ہیں، بظاہر تو ہم دوسروں کی اس میں مدد کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اپنی دنیا اور آخرت کی فلاح کی ہم صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی شخص نیک کام کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے نیکی ہی ملتی ہے، جب کوئی شخص بھلائی کرتا ہے تو اس سے بھی بھلائی ملتی ہے۔ اسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا سورہ الرحمن میں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا بھلائی کا بدلہ بھلائی کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ہمیں بدلے میں اللہ کے فضل و کرم سے بھلائی ہی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا نیکی اور بدی سے متعلق ایک قانون ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، وہ یہ کہ جب کوئی شخص نیکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید راہیں کھولتا چلا جاتا ہے، مزید نیکی کے راستے اس کے لیے ہموار کرتا چلا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسے توفیق ملتی ہے کہ مزید آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص بدی کا ارادہ کرتا ہے اور بدی کے راستے کی طرف چلتا ہے تو پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کو الٹیمیٹم دیتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے ضمیر کی آواز کو اور باہر سے اٹھنے والی تمام آوازوں کو نہیں سنتا، ان کو دباتا چلا جاتا ہے، تو اس کی پاداش میں، کیونکہ اس نے تمام جو آوازیں جو اس کو خیر کی طرف بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی ان کو وہ دبا دیتا ہے، ان کی نہیں سنتا، تو اس کی پاداش میں اللہ رب العزت اسے مزید بدی میں دھکیل دیتے ہیں۔ اور آخری سٹیج ایسی آتی ہے جسے ہم عذاب کی صورت کہہ سکتے ہیں، کہ اس میں جو اللہ رب العزت نے ایک جو تمیز رکھی تھی، برائی اور اچھائی میں تمیز کرنے کی جو صلاحیت رکھی تھی، وہی اس میں ختم ہو جاتی ہے، جسے پھر قرآن مجید میں شر الدواب سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی انسان بدتر ہو جاتا ہے، اور اسے بعض جگہوں پہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ گونگا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، وہ کچھ سمجھ نہیں سکتا، اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے، یہ عذاب کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ نیکی اور بدی کا قانون کا فرما ہے۔ اس طرح یہ جو ہم نیکی کے کام سر انجام دے رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اس کے بدلے میں ہمیں ہی نیکیاں ہی ملیں گی، مزید اللہ تعالیٰ کی عنایات کی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھلیں گے، ہمارے اندر مزید داعیہ اور جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے بڑھ سکے، آگے چل سکے، ہمارے لیے مزید جو ہے راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ فضل ہے، میں چاہتا تھا کہ اس کی طرف میں اشارہ کر دوں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو اس کا طریقہ کار ہے، اس دو جو شرائط ہیں جو کسی بھی ویلفیئر کے کام میں جو بڑی اہم ہے، جو آپ جس سے واقف ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مزید ان کو میں دوبارہ دہرا کے تازہ کر دوں۔ ایک یہ کہ اس میں اخلاص بہت ضروری ہے، ریاکاری کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے، اور میں جانتا ہوں کہ جتنے بھی احباب جو اس میں شامل ہیں آخری درجے میں وہ اخلاص کے ساتھ وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسری جو شرط ہے وہ یہ کہ اس میں ہمیں مدد دوسروں کی اس طرح کرنی چاہیے کہ کسی قسم کا دوسرے پہ کوئی ہم احسان نہ جتلائیں، کسی قسم کا کوئی کلمہ ایسا نہ کہیں کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اسے سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یعنی کہ جو مغفرت کا کلمہ ہے اور چشم پوشی اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے ساتھ اذیت لگی ہو۔ اگر کوئی شخص صدقہ دینے کے ساتھ اذیت دیتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ صدقہ نہ ہی دے۔ تو اس لیے اگر کوئی ہم اذیت کسی کو دے دیں گے یا کوئی احسان جتلائیں گے تو ہم اپنے جو ہے نا وہ عمل کو ضائع کر دیں گے۔ تو اس کی قبولیت کے لیے یہ جو دو شرائط ہیں، اس میں اخلاص ہونا اور کسی کی مدد ایسے کرنا کہ احسان والا رویہ نہ ہو، اس کو یعنی کہ عزت نفس اس کے مجروح نہ ہو، یہ دو چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ بات تھی، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو محلہ نظام پور ہے، اس میں بہت سے مستحقرانے جو ہیں ایسے ہیں جن کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے بھی ادھر 10 سال گزارے ہیں، آپ بھی اس میں رہ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بعض محلوں میں، جیسے ادھر میں اس محلے میں رہتا ہوں، یہاں تو زیادہ تر مڈل کلاس لوگ یا پھر اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں، یہاں تو کوئی ڈھونڈنے سے ایسا گھرانہ نہیں ملتا کہ جس کی مدد کی جا سکے، لیکن محلہ نظام پور میں ایسے گھرانے بہت سے ہیں جن کا کوئی باقاعدہ آمدنی کا نظام نہیں ہے۔ یہی ہمارا جو کرائیٹیریا
ذریعہ ہے کہ جس گھرانے کا کوئی باقاعدہ آمدنی کا ذریعہ نہ ہو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو مزید لوگوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم شامل کریں اس میں، تاکہ اس کار خیر میں مزید اضافہ ہو، مزید ایسے گھرانوں کی مدد ہو سکے جن کی ابھی تک ہم مدد نہیں کر سکے، اور جن گھرانوں کی ہم مدد کر رہے ہیں ان کی مزید زیادہ مدد ہو سکے۔ ابھی تو ہم بڑی معمولی سی جو ہے وہ امداد کر رہے ہیں۔ یہ بڑا اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس میں ایک تسلسل ہے اس کام میں، اس میں کسی قسم کا کوئی تعطل نہیں آیا، اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بڑی ہی اچھی نیک سنجیدہ اور سمجھدار لوگ اس کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ محترم سلیم صاحب، محترم ظہر ذکی صاحب، محترم منور صاحب، محترم ماجد بھائی، یہ جو اس کے منتظمین ہیں، یہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑے قابل قدر اس میں کاوش ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام احباب کو، اور یہ جو تمام لوگ جو اس میں اس ویلفیئر میں شامل ہیں، ان سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کے اہل و عیال پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کو تمام مشکلات سے نجات عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کے ان کے لیے بلائیاں عطا فرمائے۔ میں یہی مختصر سا پیغام دینا چاہتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔